بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبدالرشید ساجد۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل لرن اینڈ ٹیچ آفیشل اور فیس بک پیج لرن اینڈ ٹیچ۔ اس میں سیکھنے اور سکھانے کا سلسلہ جاری ہے۔ جو طالب علم ہیں اس چینل سے سیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں، اور ان کو یہ بھی دعوت دی جاتی ہے کہ جو آپ سیکھیں آگے سکھائیں، اور صاحب علم اس چینل کو دیکھ کے اصلاح فرمائیں، جو کمی بیشی ہو اس کے لیے تجاویز دیں تاکہ مزید بہتری لائی جا سکے۔ آج ہمارا سبق ہے تمییز۔ پچھلی ویڈیو میں نے تقریباً سارے قواعد تمییز اور ممیز کے سکھا دیے تھے۔ آج ہم قرآن مجید کے جملوں سے اس کی مشق کریں گے۔ وائٹ بورڈ پہ 60 جملے لکھ کے دیے ہیں، اور ہر جملے کے شروع میں حوالہ دے دیا ہے کہ یہ کس سورت کی کس آیت میں یہ جملہ آیا ہے۔ جملہ صرف اتنا ہی لکھا ہے جو ہمارے قاعدے سے متعلق ہے، تو ہم اس سے تمییز کی مشق کریں گے انشاءاللہ۔ تمییز کیا ہوتی ہے؟ بتایا تھا کہ یہ لفظ کی تعداد یا مقدار کی وضاحت کے لیے آتا ہے لفظ۔ مبہم بات کو واضح کرنے کے لیے جو لفظ آئے اسے تمییز کہتے ہیں۔ یہ تمییز کبھی ایک لفظ کی ہوتی ہے، کبھی ایک جملے کی ہوتی ہے، کبھی جملہ نامکمل ہوتا ہے تو اس کو واضح کرنے کے لیے آگے لفظ لایا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ تمییز میں جو استعمال ہونے والا لفظ ہے وہ زیادہ تر اس میں جامد یا اس میں مشتق ہے، تو یہی دو اسم جو ہیں وہ تمییز کے طور پہ آتے ہیں۔ اگر آپ مصدر دیکھیں کسی جملے کے آخر میں، پھر جملہ فعلیہ کے اندر آگے مصدر، تو وہ مفعول مطلق ہوا کرتا ہے، اور اگر مصدر نہیں ہے تو عام طور پہ سمجھے کہ وہ تمییز ہے۔ اور اگر حال اور تمییز کا فرق کرنا ہو تو یہ میں پچھلے لیکچر میں بتا چکا ہوں، اس سے آپ رہنمائی لے سکتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ یہ پہلا کالم جملوں کی تمییز کے حوالے سے ہے، اسی طرح تیسرا اور چوتھا کالم بھی اسی کی مشق پہ مشتمل ہے، جبکہ دوسرے کالم میں لفظ کی تمییز بیان ہوئی ہے، اور وہ ہے عدد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واشتعل الرأس شیبا، بھڑک اٹھا ہے سر۔ تو کس لحاظ سے بھڑک اٹھا ہے؟ وضاحت کی ضرورت ہے۔ شیبہ بڑھاپے کی وجہ سے، بڑھاپے کے طور پر یہ بھڑک اٹھا ہے، بڑھاپے کے اعتبار سے، تو یعنی سر سفید ہو گیا ہے۔ یہ غالباً حضرت زکریا علیہ السلام کے الفاظ ہیں۔ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، اب جملہ ہے فجرنا الارض، ہم نے پھاڑ دیا ہے زمین کو۔ تو سوال ہے کہ کس لحاظ سے پھاڑ دیا ہے؟ کیا تعمیرات کرنے کے لیے پھاڑا ہے؟ معدنیات نکالنے کے لیے پھاڑا ہے؟ پانی نکالنے کے اعتبار سے پھاڑا ہے؟ کس اعتبار سے پھاڑا ہے؟ تو اس اعتبار کو بیان کرنے کے لیے لفظ آ گیا ہے عیونا، کہ چشموں کے اعتبار سے پھاڑا ہے۔ ہم اس کو مفعول لہو بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جس کی خاطر کام ہوا ہے، تو بڑا باریک سا فرق ہے اس کے اندر۔ بہرحال اس کو ہم یہاں پہ تمییز کہیں گے، کیونکہ قواعد زبان قرآن کے مصنف خلیل الرحمن چشتی صاحب نے اس کو اس ذیل میں ذکر کیا ہے۔ کفا باللہ شہیدہ، کافی ہے اللہ تعالیٰ گواہی کے اعتبار سے، گواہ بننے کے طور پہ۔ تو تمییز کا ترجمہ کے اعتبار پہ سے، کے طور پر، کے لحاظ سے اس طرح کیا جاتا ہے۔ نار جہنم اشد، جہنم کی آگ سخت ہے۔ تو کس لحاظ سے سخت ہے؟ حرہ، حرارت کے لحاظ سے سخت ہے۔ وسع ربی کل شیء، میرا رب وسیع ہے ہر چیز پر، چھایا ہوا ہے۔ کس لحاظ سے چھایا ہوا ہے؟ تو یہاں علماً لفظ نے واضح کر دیا کہ علم کے لحاظ سے چھایا ہوا ہے۔ لولیت منہم فرارا، تو ضرور پھر جائے گا ان سے۔ تو کس لحاظ سے پھر جائے گا؟
فرار کے لحاظ سے پھر جائے گا، یعنی بھاگ جائے گا ڈر کے۔ یہ سورہ کاف میں ہے۔ وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، آپ بھر جائیں گے ان سے۔ کس لحاظ سے بھر دیے جائیں گے؟ کیا چیز طاری ہو جائے گی جسم پہ؟ تو اس روب کی وجہ سے، یہ روبا جو ہے یہ تمییز بن رہی ہے۔ کبر مقتا عند اللہ، بڑا ہے اللہ کے ہاں۔ کس لحاظ سے بڑا ہے؟ مقتن، غصہ دلانے کے لحاظ سے۔ تو مقتن تمجیز کی وجہ سے یہاں منصوب ہے۔ کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، سورہ صف میں ہے کہ جو تم کہتے ہو اس پر عمل نہیں کرتے، تو اس سے اللہ کو بہت غصہ آتا ہے۔ یہ بات بہت بڑی ہے۔ کأیم من قریۃ ہی اشد قوہ، بہت سی بستیاں ایسی ہیں کہ جو زیادہ سخت تھیں، زیادہ شدید تھیں۔ کس اعتبار سے؟ قوتاً، قوت کے اعتبار سے۔ تو یہ ممیز ہے، منصوب ہے۔ اولئک اعظم درجہ، وہ لوگ بڑے ہیں، اعظم ہیں، عظیم ہیں۔ کس لحاظ سے؟ درجتاً، درجے کے لحاظ سے۔ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے راہ خدا میں خرچ کیا تو وہ درجے کے اعتبار سے بڑے ہیں۔ اوت العلم درجات، دیا گیا علم درجات کے اعتبار سے۔ لأنتم اشد رہبہ، ضرور تم زیادہ سخت ہو۔ کس اعتبار سے سخت ہو؟ رہبتاً، ڈر کے اعتبار سے، یعنی بہت زیادہ ڈرتے ہو۔ لم یزدہم دعائی، نہیں زیادہ کیا ان کو میری پکار نے، میری دعوت نے۔ نوح علیہ السلام کہتے ہیں تو کس لحاظ سے پھر زیادہ کیا ہے؟ الا فرارا، مگر فرار میں، یعنی رب کا پیغام نوح علیہ السلام نے جتنا پہنچایا تو قوم کے اندر اس کا برا ہی اثر ہوا، انہوں نے راہ فرار اختیار کی۔ تو فرارا تمییز ہے۔ فزادوہم رہقا، زیادہ کر دیا ان کو۔ کس لحاظ سے زیادہ کر دیا؟ رہقا، سرکشی کے اعتبار سے۔ ایہم اقرب لکم نفعا، کون ہے تمہارے لیے زیادہ قریبی؟ کس لحاظ سے؟ نفع کے اعتبار سے، زیادہ بہتر کون ہے، زیادہ قریبی کون ہے؟ یہ رشتے ناتوں کے حوالے سے ہے کہ آپ رشتہ داروں کو ان کا حق دیں اور اپنے جذبات کی بجائے رب کے قوانین کے مطابق چلیں۔ تو میں نہیں پتا کہ کون سا عزیز، کون سا رشتہ دار تمہارے لیے زیادہ سوٹیبل ہے۔ اب تیسرے کالم میں آ جائیے۔ کبرت کلمتین تخرج من افواہہم، بڑی ہے کلمے کے اعتبار سے جو ان کے منہوں سے نکلتا ہے۔ تو بات کے اعتبار سے بہت بڑا بول ہے۔ یہ ہے وہ عیسائیوں کا بول جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، رب کو غصہ دلانے والی ہے۔ ایہم احسن عملا، کون زیادہ اچھا ہے؟ اب اچھا تو کئی اعتبار سے ہوتا ہے، تو یہاں عملہ نے آ کے وضاحت کر دی کہ عمل کے اعتبار سے اچھا ہے۔ زدناہم ہدا، زیادہ کر دیا ہم نے ان کو۔ کس اعتبار سے زیادہ کر دیا؟ ہدن، رہنمائی کے اعتبار سے، ہدایت کے اعتبار سے۔ تو یہ تمییز بن گئی اور منصوب ہے۔ ایہم ازکا، کون ہے ان میں زیادہ پاکیزہ، عمدہ؟ کیا چیز؟ طعامن، کھانے کے اعتبار سے۔ تو یہاں ازکا کے اندر ابہام تھا تو طعامن نے اس ابہام کو دور کر دیا۔ لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا، تاکہ وہ زیادہ قریب ہو اس سے ہدایت کے اعتبار سے۔ ساءت مرتفقہ، برا ہے ٹھکانے کے لحاظ سے، نرمی کے لحاظ سے۔ حسنت مرتفقہ، اچھا ہے ٹھکانے کے اعتبار سے۔ انا اقل منکا مالا، انا اقل، میں زیادہ قلیل ہوں، زیادہ تھوڑا ہوں، من کا تیرے مقابلے میں، یہ تفضیل بعض ہے، میں تیرے مقابلے میں کم ہوں۔ کس اعتبار سے کم ہوں؟ علم کے لحاظ سے، مال کے لحاظ سے، اولاد کے لحاظ سے۔ تو مالن نے آ کے اس کی تمییز کر دی کہ مال کے اعتبار سے کم ہوں۔ وَأَعَزُّ نَفَرًا، یہاں ہے کہ میں بڑھ کر ہوں نفیری لحاظ سے، یعنی کہ نفر اور
خاندان کے اعتبار سے، برادری کے اعتبار سے، تو نفرن تمییز ہے اعزو کی۔ سوا کا برابر کیا تجھے، معتدل کیا تجھے، مکمل کیا تجھے، کس اعتبار سے مکمل کیا؟ رجلن، مرد کے اعتبار سے، یعنی تجھے جوان کر دیا۔ انا اقل منک مالا، میں کم ہوں تیری نسبت، کس میں کم ہوں؟ مالم و ولدا، مال اور ولد کے اعتبار سے، مال اور اولاد کے اعتبار سے، تو یہ تمییز منصوب ہے جو کہ اقلہ کو واضح کر رہی ہے۔ ہوا خیرن، وہ بہتر ہے۔ اب یہ جملہ ہے، اب یہ غیر واضح ہے جملہ، تو ثواباً نے اس کو واضح کر دیا، یہ تمییز ہو گئی۔ وہ بہتر ہے ثواب کے اعتبار سے، وہ خیرن عقبہ، اور اچھا ہے انجام کے اعتبار سے۔ خیرم منہ زکاتن، بہتر ہے اس سے پاکیزگی اور عمدگی کے لحاظ سے۔ وہ اقرب رحمہ، اور زیادہ قریبی ہے صلہ رحمی کے اعتبار سے۔ تو یہ جتنے بھی منصوب اسم نظر آ رہے ہیں، اس کے ساتھ میں اعتبار سے، لحاظ سے کا ترجمہ کر رہا ہوں تاکہ تمییز ہو سکے، اور یہ منصوب ہے۔ حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم آپ کو بتائیں کہ کون زیادہ خسارے میں ہیں؟ کس اعتبار سے خسارے میں؟ روپے پیسے کے اعتبار سے نہیں، اعمالا، اعمال کے اعتبار سے۔ اتخذوا دینہم لعبا و لہوا، پکڑ لیا ان کے دین کو، یعنی انہوں نے اپنے دین کو اختیار کیا ہے، کیا بنا کر؟ لعباً، کھیل بنا کے، و لہواً، اور تماشا بنا کے، یعنی انہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا۔ اب یہ کالم نمبر 4، ثم سواک رجلا، پھر تجھے بنایا، رجلا مرد، برابر کر دیا مردانگی کے اعتبار سے۔ یاخذ کل سفینۃ غصبا، وہ لیتا ہے ہر کشتی کو، لے لیتا ہے، کس لحاظ سے لے لیتا ہے؟ وہ غصب کرنے کے لحاظ سے، غصب کرنے کے طور پر لے لیتا ہے۔ یہ مفعول لہو بھی ہو سکتا ہے، غصب کرنے کے لیے لے لیتا ہے۔ حل یستویان، کیا وہ دونوں برابر ہیں؟ کس اعتبار سے برابر ہیں؟ مثلاً، مثال کے اعتبار سے برابر ہیں، تو یہ تمییز ہے، منصوب ہے۔ وسعت کل شیء، وسیع ہے ہر چیز پر، کس لحاظ سے وسیع ہے؟ رحمتاً و علماً، رحمت اور علم کے اعتبار سے۔ اشد قوتاً، زیادہ سخت ہے قوت کے اعتبار سے۔ وآثاراً، اور تعمیرات اور لینڈ مارکس زمین میں چھوڑنے کے اعتبار سے۔ رفعنا بعضهم فوق بعض، ہم نے کچھ کو کچھ پر رفعت عطا فرمائی، بلندی دی، کس لحاظ سے بلندی؟ اونچائی، درجات، درجوں کے لحاظ سے، تو یہ جمع مؤنث سالم ہے جو حالت نصبی میں زیر کے ساتھ آتی ہے۔ ساء، برا ہے، سبیلا، رستے کے اعتبار سے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ ظلم نہیں کرتا ایک ذرے برابر بھی۔ سورہ زلزال میں ہے من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، تو خیرن جو ہے وہ تمییز آ رہی ہے۔ واللہ اشد بأسا، اللہ سخت ہے، کس اعتبار سے؟ بأسا، عذاب دینے کے لحاظ سے، سزا دینے کے اعتبار سے، نشان عبرت بنانے کے اعتبار سے۔ واشد تنکیلا، ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور کون زیادہ سچا ہے اللہ کے مقابلے میں، کس لحاظ سے؟ حدیثا، بات کرنے کے لحاظ سے۔ ومن احسن دینا، اور کون زیادہ اچھا ہے دین کے اعتبار سے۔ تو دینن یہ تمییز ہے من احسن جملے کی۔ ممن اسلم وجہہ للہ، اس کے مقابلے میں جس نے جھکا دیا ہو اپنے چہرے کو اللہ کی خاطر۔ ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ بڑھ گئے کفر میں، تو کفرن تمییز ہے۔ ومن احسن من اللہ حکما، اور کون زیادہ اچھا ہے اللہ کے مقابلے میں حکم یا فیصلے کے اعتبار سے۔ من اصدق من اللہ قیلا، اور کون زیادہ اچھا ہے رب کے مقابلے میں بات اور قول و قرار کے لحاظ سے۔
अय्यु शैइन अकबरु, कौन सी चीज़ ज़्यादा बड़ी है, किस लिहाज से बड़ी, शहादतन, गवाही के एतबार से। तो ये देख रहे कि जो जुमले हैं उनके अंदर इबहाम था, उस इबहाम को दूर करने के लिए आगे जो लफ्ज़ मंसूब आया है वो तमयीज़ है। बहुत कम मिसालें लफ्ज़ों की तमयीज़ के लिए आई हैं, और जो आई हैं वो ज़्यादातर अदद और मादूद की सूरत में है, क्योंकि अदद भी मुबहम होता है, आगे जब तक मादूद ज़िक्र न किया जाए बात पूरी समझ नहीं आती। अब देखिए, फजलिदूहुम समानीना, उनको मारो 80, क्या चीज़ मारो, जल्दतन, कोड़े मारो। तो सिर्फ समानीना कह देते तो बात गैर वाज़ेह थी, तो जल्दा कह के बात को मुकम्मल कर दिया। इन्नी रअयतु अहद अशरा, मैंने देखा है 11 को। तो क्या 11 को देखा है, कौकबन, 11 सितारों को देखा है। तो कौकबन ने अहद अशरा को वाज़ेह कर दिया। तो इसको मादूद भी कहेंगे और तमयीज़ भी कहेंगे, मुमय्यिज़ भी कह सकते हैं। फजरत मिनहु, फूट पड़े उससे, इस्नता अशरता, 12। तो क्या 12 फूट पड़े, आइनन, चश्मे। इन्न इद्दत शुहूरी इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन, बेशक गिनती महीनों की अल्लाह के यहाँ 12 है, यानी 12 महीने है। तो शहरन तमयीज़ होगी। वबाअदना मूसा 30 लैला, हमने वादा किया मूसा अलैहिस्सलाम से 30 का। क्या 30 का, लैलतन ने उसकी वजाहत कर दी कि 30 रातों का वादा किया। वह अतममनाहा, और हमने उनको पूरा कर दिया, बेअशरिन, 10 के साथ। अब इसकी तमयीज़ आगे ज़िक्र नहीं है, तो करीने से पता चलता है कि चूँकि इसी जुमले का हिस्सा है तो इस यहाँ भी रातें मुराद है। तो ये फिर क्या हो गया, फ़तम्मा मीक़ातु रब्बिही अर्बईन लैलतन, बस पूरी हो गई उस तेरे रब, उसके रब की जो मीक़ात है पूरी हो गई। कितनी हो गई, अर्बईन, 40। क्या 40, लैलतन ने उसकी वजाहत कर दी कि रातें 40 हो गईं। 30 और 10 40, वाज़ेह हो गई बात। वख्तार मूसा कौमहू 70, चुना मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को 70 की तादाद में। तो क्या 70 लिए अपनी कौम से, रजुलन ने उसको वाज़ेह कर दिया, यही तमयीज़ है, मंसूब है, 70 आदमी लिए। वक़त्तअनाहुम, हमने उनको कता कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया, तकसीम कर दिया। इस नतई अशरता, 12, क्या 12, असबातन, कबीलों में, 12 ख़ानदानों में। सिब्त वैसे पोते को कहते हैं, नवासे को। तो यह मुराद है औलाद या ख़ानदान, फैमिली। तो अल्लाह ने बनी इसराइल को 12 ख़ानदानों में तकसीम करके 12 चश्मे उनके लिए छोड़ दिए। लहू तिस्उन व तिस्ऊना, उसके लिए हैं 9 और 90, यानी 99। क्या है 99, नअजतन, दुम्बियाँ 99 हैं, उसकी 99 दुम्बियाँ हैं। फ़अतू बिअश्रि सुवर, पस ले आओ तुम 10 सूरतें। यहाँ देखें कि 10 के बाद तमयीज़ मजरूर आ रही है। तो 11 से लेकर 99 तक की गिनती की तमयीज़ वाहिद और मंसूबाती है, और 3 से लेकर 10 तक की जमा और मजरूर आती है। यहाँ सुवर सूरतुन की जमा है और ये मजरूर है, अशर की तमयीज़ है। मिसली, इसकी तरह की मुफ्तरायातिन, बनाकर गढ़ी हुई। तो अगर तुम कुरान पे शक करते हो तो इस तरह की 10 सूरतें ही बना लो, ये चैलेंज है अल्लाह की तरफ से। तमत्तउ फ़ी दारिकुम सलासत अय्याम, फ़ायदा उठाओ अपने घरों में 3 दिन। वार्निंग दी थी अल्लाह ताला ने एक तबाह होने वाली कौम को। तो यहाँ सलासा मुमय्यज़, अय्यामिन तमीज़, यहाँ चूँकि 3 से लेकर 10 तक की जो गिनती है उसका मादूद वाहिद और मजरूर होता है। इस मादूद को तमयीज़ भी कहते हैं। इस लिहाज से मैं कहता हूँ कि जो मजरूर है उसको मजरूरात में ज़िक्र किया जाए, जो मंसूब है उसको मंसूबात में ज़िक्र किया जाए। और एक जो कैटेगरी है वो मंसूब भी हो सकती है, मजरूर भी हो सकती है। तो हम मंसूबात में तमयीज़ को लाएं तो मजरूरात के अंदर भी तमयीज़ को ले आएँ। बहरहाल ये मेरी राय है, आगे
نحوی حضرات کا جو فیصلہ ہے وہ ان کا ہے۔ الا بستم الا عشرہ، نہیں رہے تم مگر 10۔ اب 10 کیا رہے؟ اب اس کی تمییز یہاں ذکر نہیں ہے تو غیر واضح ہے، تو قرینے سے یہاں ہم معلوم کریں گے، اگر ہوتی تو وہ واحد جمع اور مجرور ہوتی، عشرن عشرہ ایامن ہو سکتا تھا۔ انی ممدکم، بے شک میں مدد دینے لگا ہوں تمہیں، بِأَلْفٍ، 1000 کی۔ تو کس 1000 کی؟ 1000 کیا دیں گے؟ تو تمییز آ گئی من الملائکتی، فرشتوں میں سے۔ تو یہاں تمییز دیکھیں حرف جار کے ساتھ آ رہی ہے، تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ اس کو من بیانیہ بھی کہتے ہیں کہ اس نے بیان کر دیا ہے الف کو، کہ 1000 کیا ہے؟ وہ فرشتے ہیں مردفین جو لگاتار اتریں گے۔ یمشی علی اربعین، چلتا ہے 4 پر۔ تو کون چلتا ہے؟ کن 4 پر چلتا ہے؟ تو وہ مویشی یا جانور چلتا ہے 4 ٹانگوں پر۔ تو یہاں ارجلن آنا چاہیے، تو تمجیز یہاں اس لیے ذکر نہیں کی کہ پیچھے جملوں کے اندر اس کو بیان کر دیا تھا، تو قرینہ کے طور پر یہاں ہم خود سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں 4 پر چلنے سے مراد ہے 4 ٹانگوں پر چلنا۔ تو آپ نے دیکھا جو معدود ہے وہ بھی تمجیز کہلاتا ہے، اور 11 سے لے کر 99 تک کی تمجیز واحد اور منصوب ہوتی ہے۔ تو یہ تھے آج کے 60 جملے، بلکہ 60 سے زیادہ ہی 2-3 ہو جاتے ہیں۔ تو آج کے لیکچر میں الحمدللہ آپ نے قرآن کے بہت سے جملے بھی سیکھ لیے۔ اس میں کوئی غلطی ہو تو ضرور توجہ دلائیے گا تاکہ ہم دور کر سکیں، اور کچھ سیکھا ہے تو آگے بھی پہنچائیے۔ میں اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔